مسیح یسوع کے بابرکت جلالی اور قدوس اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر گیون آرتھر، میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے آج مجھے یہ فضل بخشا کہ میں اس ٹی وی چینل سے جو سچائی ٹی وی ہے، اس کے جو فاؤنڈر چیئرمین ہیں ان کا میں شکر گزار ہوں، پاسٹر عارف سردار صاحب کا، جنہوں نے آج مجھے اپنے چینل پہ ٹی وی چینل پہ دعوت دی تاکہ میں آج اس چینل کے تھرو خداوند کے کلام کو آپ تک شیئر کر سکوں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آج کے زندگی بخش کلام میں سے میں آپ کی رہنمائی کے لیے پڑھوں گا خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے پولس کا خط یعقوب کے نام اور اس کا 5واں باب اور اس کی 13 آیت سے میں آپ کے سامنے کلام مقدس کی تلاوت کروں گا۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے، اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کرے۔ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی۔ بس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی، می نہ برسے، چنانچہ 3.5 برس تک می نہ برسا۔ پھر اس نے دعا کی، آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں جو آج میں آپ کے ساتھ جو کلام شیئر کیا، اس کا ٹاپک دعا کے بارے میں ہے، کیونکہ یہاں پر جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر دعا کے متعلق میں آپ کو آج بتانا چاہوں گا کہ دعا کرنے کے کتنے فائدے ہیں، کتنی اس میں طاقت ہے، دعا میں کتنی قوت ہے جس کے وسیلے سے ہم جو نا یہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ تو جب خداوند کا بندہ جب ایلیا جب اس نے دعا کی تو میں اس کے بارے میں، کیونکہ ایلیا خدا کا بندہ تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی اور کہا کہ می نہ برسے، تو زمین پر می نہ برسا۔ تو اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑے جوش سے دعا کی، تو اس کا دعا کا اس کو جواب کیا ملا کہ اس نے آسمان کو باندھ دیا، اس نے آسمان کو روک دیا کہ می نہ برسے۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، آج میں آپ کو زندگی بخش کلام میں سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کی دعا کرتے ہیں، جس طرح ایلیا نبی نے دعا کی، اس طرح ہمیں بھی ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت ایک دوسرے کی دعا کریں، کیونکہ جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اگر کوئی مصیبت زدہ ہو تو وہ کیا کرے؟ دعا کرے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی کہ ہم نے دعا کرنی ہے۔ لکھا ہے کہ اگر کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو ہم کے گیت گائے۔ تو ہمیں مصیبت میں دعا کرنے کی ضرورت ہے، خوشی میں ہمیں جو نا ہم کے گیت گانے چاہیے، نہ کہ ناچ رنگ کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ بہت بڑے ساؤنڈ لگا کر گانے اور ناچ رنگ کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خوشی میں بھی ہمیں خدا کے ساتھ جو نا اس کی آئین، اس کے قوانین کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ اگر خوش ہو تو ہم کے گیت گاؤ، کیونکہ ہمیں ہم کے گیت گانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ دنیا داری کے رنگ اور دنیا داری کے جو گانے ہیں ان کو بجا کر اپنے آپ کو خوش نہیں کرنا۔ ہم مسیح لوگ ہیں، ہم ایماندار لوگ ہیں، ہم خدا کی چنیدہ قوم ہیں، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے خدا کے کلام کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم خوشی کے ہم جو نا گیت گائیں، ہم کے گیت گائیں خوشی میں۔ اور جب دعا کے لیے بات کی جائے، جب مصیبت میں ہو تو ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب دعا کی جاتی ہے تو جو وہاں پر کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت پیش کی، اس میں لکھا ہے کہ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی، جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی، تو ہمیں اس کے دعا کے ساتھ ساتھ ایمان کی بھی ضروری ہے، ایمان کو بھی اپنے اندر رکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ جب ایمان سے ہم دعا کریں گے، کیونکہ ایلیا نے ایمان کے ساتھ دعا کی تھی، اس نے بڑے ایمان سے گھٹنے ٹیک کر بڑے جوش سے دعا کی، اس نے کہا کہ می نہ برسے۔
تو خداوند نے آسمان کو بند کر دیا اپنے بندہ کی وسیلہ سے۔ تو یہی دعا یہاں پر لکھا ہے کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، جس طرح ہم طبیعت کے ہیں، ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہماری طبیعت ہے، اسی طرح ایلیا بھی تھا۔ تو اس نے جب دعا کی تو آسمان کو بند کر دیا۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو تو وہ اپنے وہ بزرگوں کو، یہاں پر لکھا ہوا ہے کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں۔ یہاں پر بھی دعا کے بارے میں لکھا ہے، ایک ایک بات میں ہمیں دعا کے بارے میں تربیت دی جا رہی ہے، اس کے لیے نصیحت کی جا رہی ہے کہ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم بیمار ہوں تب بھی ہمیں دعا کی ضرورت ہے، تب بھی ہم اپنے جو کاہن اپنے بزرگ ہیں جو کلیسیا کے، ان کے پاس، خادمین کے پاس جائیں اور اس ایمان سے جائیں کہ یہ خادم جب دعا کرے گا تو جو میری بیماری ہے وہ جاتی رہے گی۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں اس 12 برس کی عورت کا جس کو 12 برس سے خون جاری تھا، اس 12 برس سے خون جاری ہونے کی وجہ سے اس نے ایک ایمان رکھا یسوع مسیح کے ناصری کے اوپر کہ میں اگر اس کی پوشاک کو چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی۔ ہاللیلویہ۔ اس نے ایمان رکھا تھا یسوع مسیح ناصری کے اوپر کہ صرف اس کی پوشاک کو چھو لوں گی، تو اس کا ایمان اتنا مضبوط، اتنا پختہ ایمان تھا۔ آج ہمیں بھی اس طرح کے ایمان کی ضرورت ہے کہ جب ہم اپنے خادموں کے پاس جاتے ہیں، جب کلیسیا کے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو جب دعا کے لیے کہتے ہیں تو آپ کے اندر ایمان ہونا چاہیے، آپ کے اندر ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ خدا کا بندہ جب میرے لیے دعا کرے گا تو میں ضرور شفا پاؤں گا۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ ہمارے اندر ایک ایمان کی مضبوطی کی ضرورت ہے۔ ہم نے جو باتیں آج سیکھی ہیں دعا کے تعلق سے کہ ہم نے دعا بھی کرنی ہے، ہم نے ایمان بھی رکھنا ہے، اور ہمیں کلیسیا کے بزرگوں کے اوپر ان کے سامنے جا کر اپنا حال بیان کرنا ہے۔ اور پھر آگے جب ہم دیکھتے ہیں خداوند کے زندگی بخش کلام میں کہ لکھا ہوا ہے بس آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ پھر یہاں پر آپ کو بھی خدا یہ کلام مقدس میں ایک جو نا وہ نصیحت کر رہا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی بھی دعا کریں۔ ہم ایک دوسرے کی دعا نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو نا دعا میں ٹھہرتے نہیں ہیں۔ ہم لوگ آج کے دور میں ہم بہت زیادہ، میں نوجوانوں کو بھی دیکھتا ہوں کہ وہ اپنا وقت جو نا سوشل میڈیا میں بہت جو گزارتے ہیں، ان کو موبائل میں، کمپیوٹرز میں، لیپ ٹاپ میں انہوں نے اپنا وقت گزارنا ہے، اور انہوں نے دعا کی طرف بہت ان کا کم رجحان ہے، اور دنیا کی جو باتوں میں، دنیاوی باتوں میں جو نا اپنے آپ کو وہ زیادہ مصروف رکھنا پسند کرتے ہیں۔ تو پھر ان کی دعا جو ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی قبول نہیں ہوتی، خدا ان کی دعا کو نہیں سنتا، کیونکہ وہ دنیا کے ہیں۔ جب وہ خدا کے ساتھ ہوں گے، خدا میں پیوست ہوں گے، خدا کے بزرگوں کے ساتھ مل کر دعا کریں گے تو خداوند ان کی دعا کو ضرور سنے گا۔ تو اسی طرح سے یہاں پر لکھا ہے کہ ایک دوسرے کی دعا کرنا اور اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں، ٹھیک ہے، اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ راست باز کی دعا، یہاں پر ایک اور ہمیں کلام مقدس میں بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ راست باز کی دعا۔ تو راست باز وہ لوگ ہوتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں، جو خدا کے ساتھ وفاداری میں چلتے ہیں، چاہے وہ خادم ہیں، چاہے وہ مبشر ہیں، چاہے وہ ورشپ ہیں، چاہے کوئی بھی خدمت گزار بہن بھائی ہے، اس کو ضروری ہے اس بات کے لیے کہ وہ راست بازی میں خدا کے ساتھ قائم ہو، راست باز ہو، تاکہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ وہاں پر آگے جب ہم پڑھتے ہیں وہاں پر لکھا کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے گھٹنے ٹیک کر دعا کی، اس نے بڑے جوش سے دعا کی۔ تو اس کے متعلق جب بات کی جاتی ہے تو یہاں پر ایلیا کو ایک ایگزامپل کے طور پر ہمیں خدا نے اس کلام کے وسیلہ سے بتایا گیا ہے کہ خدا نے کہا کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، وہ ہماری طرح ہم طبیعت انسان تھا، تو اس نے بڑے جوش سے دعا کی اور خدا نے اس کی سنی۔ تو خدا آپ کی کیوں نہیں سنے گا؟ میرے عزیزو، ہمیں اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے کہ ہم نے جب بھی دعا کرنی ہے، ہم نے صبح اٹھتے دعا کرنی ہے، ہم نے سوتے وقت دعا کرنی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ناصری کی جو زمینی خدمت ہے اس میں یسوع مسیح ناصری نے کیا کیا کہ پورا دن خدا کا کلام شیئر کرتا تھا۔ یسوع مسیح ناصری جب رات ہوتی تھی پوری رات یسوع مسیح ناصری نے دعا میں گزار دیتا تھا، پوری رات دعا میں گزارتا تھا۔ آپ کے لیے بھی خدا نے اسی طرح کی خدمت خدا چاہتا ہے، کیونکہ آپ اگر مسیح ہونے کے ناطے اپنے آپ کو مسیح کے ساتھ فیس کیا ہے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو مسیح جیسا بننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس کی طرح دعا کرنے کی ضرورت ہے، اس کی طرح ہمیں کلام کو سنانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم خدا کے ساتھ وفاداری اس کی محبت میں قائم ہوں، اور جو کچھ ہم
جب ہم دعا کریں گے، جو دعا ایمان کے ساتھ کیجیے، اس سے کیا ہوگا؟ بیمار بچ جائے گا۔ تو جب ہم دعا ایمان کے ساتھ کریں گے تو آگے ایمان رکھنے والا شخص جب آپ کے پاس آیا تو پھر دونوں کے ایمان کے وجہ سے خدا آپ کی دعا کو سنے گا اور شفا آسمان سے جاری ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ میرے عزیزو ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ آج جو یہ افراتفری کا دور ہے، بے دینی کا دور ہے، کلام مقدس خدا کے کلام میں جتنے بھی آیتیں ہیں اس کے بارے میں خدا کے خادم درجہ ہر وقت آپ کو جو نا بیان کرتے ہیں، ہر وقت آپ کو بتاتے ہیں اس کے بارے میں کہ خدا کے کلام کو آپ سیکھیں۔ خدا کے کلام سے آپ کو ایک تقویت ملتی ہے، قوت ملتی ہے۔ جس طرح یسوع مسیح ناصری جب پوری رات دعا کرتا تھا تو ایلیا اور جو نا موسیٰ جو نا آ کر اس کو جو نا خدا کا پیغام دیتے تھے، اس کو ایک تقویت ملتی تھی۔ خدا کے خادم آتے تھے، اس کو کہتے ہیں کہ آپ خدا کا منصوبہ، آپ کے خدا کا منصوبے کو پورا کرنا ہے۔ تو وہ یسوع مسیح ناصری بدن رکھتے ہوئے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کو بھی تقویت کی ضرورت تھی۔ تو جب وہ خدا کے حضور جھکتا تھا تو خدا اپنے بندوں کو بھیج کے اس کو تقویت دیتا تھا۔ تو جب ہم لوگ دعا کریں گے، جب ہم لوگ خدا کے آگے جھکیں گے، ہمیں ضرورت اس بات کی کہ ہمیں دعا میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگی میں دعا کو ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم خالی اپنی ٹریڈیشنلی طور پر، روایتی طور پر اتوار کے اتوار چرچ چلے گئے، ہم نے اتوار کو عبادت کر لی، اپنے خاندان کو لے گئے، گھر آگے، اس کے بعد ختم پورا ہفتہ۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں دعا کی ضرورت ہے۔ آپ صبح اٹھتے اپنے دن کا آغاز خدا کے کلام سے کریں، دعا سے کریں، تاکہ آپ کا گھرانہ، آپ کی فیملی بابرکت ہو۔ اور جب شام کو آپ سارے کاموں سے، دنیا داری کی باتوں سے، ہر طرح کے معاملات سے گزر کے جب گھر پہ سلامتی سے آتے ہیں تو اس وقت بھی اپنے خاندان کو، اپنے گھرانے کو لے کر بیٹھیں اور اس وقت بھی دعا کریں اور خداوند کی شکر گزاری کریں، کیونکہ خداوند کی شکر گزاری کرنا ہمیں بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم ایماندار لوگ ہیں، ہم خدا کے چنیدہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ خدا ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ایک ایک زندگی میرے کلام کے لیے جو نا وہ تیار ہو اور پوری دنیا میں جا کر خدا کے کلام کو جو نا وہ انجیل کی منادی کو شیئر کرنے والی بنے۔ تو میرے عزیزو، آج میں آپ کو یہ زندگی بخش کلام میں سے آپ کو جو میں نے سیکھا ہے، اس میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے، اپنی زندگی میں دعوت دیں، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں پورے طور پہ کام کرنے دیں اور ہر وقت دعا کریں، کیونکہ دعا کرنے میں آپ کی ہی بھلائی ہے، آپ کے خاندان کی بھلائی ہے۔ اور اس جو دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں ہر طرح کی وبا ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں اور بہت سارے تکلیفیں ہیں اور گناہ ہیں جن سے جو نا ہمیں خدا بچاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ہر وقت دعا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابلیس کے اس کنجے سے ہمیں بچانے کی قدرت رکھنے والا جو خدا ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت اس کے حضور جھک کر دعا مانگیں۔ ہاللیلویہ۔ آج کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سننے پہ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔